نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ مجلس میں اس پر بات ہوئی عقلمند انسان حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے، حالات کی تدبیر سے یہ عبرت حاصل کرتا ہے دنیا کا نظام مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خالق کے ہاتھ. ان حالات سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا، اپنے خالق اور مالک کے حکم کو پورا کرنا، یہ میرے اختیار میں. باقی جو کام اللہ کے اختیار میں اس کو انسان اپنے دائرہ کار میں نہ لائے اور اس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو جو انسانی اختیار میں نہیں. مثلا بارش ہو رہی ہے، اب بارش جو ہے بعض لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث، ان کا مکان بالکل کھلتا ہے اور اونچائی پر بنا ہوا اور ان کو کوئی فکر نہیں. اور ایک بندہ ہے جو بالکل جو ہے نشیلی زمین پر رہائش کر رہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں میرے گھر کے سامنے پانی جمع ہو اور سیوریج لائن وہ بھی بنا ہوگی اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو وہ خوش ہو رہا چھت پہ جا کے نہا رہا اور یہ بیچارہ جو ہے نا چکر میں ہے کہ پانی میرے گھر کا اندر آ جائے، کبھی ریت لا کے سامنے ڈال رہا ہے، کبھی ریت ڈال رہا ہے، کبھی چھت کے اوپر جا کے وہ بڑھا رہا ہے، تو کبھی پانی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر سے آ رہا ہے. اب یہ کہ پانی کی انسان کو ضرورت، بارش کی انسان کو ضرورت، ہر انسان کی حالت دوسرے سے مختلف ہے. اب بارش کا برسانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے، بارش کو روکنا یہ بھی اللہ کے اختیار ہے. تو اب یہ کہ جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے کھینچا تاننا ہے. کیا کھینچا تاننا؟ اتنے بارش کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ ہونے کا بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسا کوئی لفظ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تعلیم جب بارش زیادہ ہو جائے، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر اور
तालाबों में, दरियाओं में, समंदरों में बरसात, आबादी में नौ। ये दुआ के साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जो है बारिश को रोकना कम और ज्यादा करना ये आपके अख्तियार में नहीं। पंखा का अगर रेगुलेटर लगा हुआ है तो आप कम ज्यादा कर सकते, बारिश को आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसमें जो है हमने इस पर एतराज नहीं करना। तो अगर हमारे हिसाब से बारिश ज्यादा होगी, अल्लाह से ये दुआ मांगना है, अल्लाह आप इस बारिश को पहाड़ों पर, समंदरों, दरियाओं, तालाबों में बरसा, या जहाँ खेती बाड़ी है वहाँ बरसा, आबादी में ना, ये दुआ। अब ये कि जो काम इंसान के इख्तियार में वो ये है कि इंसान अल्लाह के हुक्म को बजाए। बाकी दिन में ये ख्याल आ सकता है ये काम तो बहुत मुश्किल, मैं कर नहीं सकता। जो काम इंसान कर नहीं सकता, अल्लाह ने इंसान को उसका मुकल्लफ नहीं बनाया। अल्लाह फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी ताकत के बगैर हुक्म का पाबंद बनाया। जैसे आप समझ सकते हैं, अल्लाह ने खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। एक बंदा बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, तो जो है बैठ कर नमाज पढ़े। और अगर एक बंदा जो है ना बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़े। जो बंदा बीमारी की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ रहा है उसको कोई गुनाह नहीं, जो लोग खड़ा होना उसे अख्तियार नहीं जो है वो काम करे। ये अल्लाह को हर मौके पर याद करना इंसान के अख्तियार है। कि इंसान हर मौके पर क्या करे, अल्लाह ताला को याद करे। ये इंसान के इख्तियार में इंसान ये काम करे, बाकी इसके नतीजे को अल्लाह पर छोड़ के अल्लाह ताला असबाब बनाने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम हम पर फर्ज किए, वो तो करना ही करना है। कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जो हम पर फर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया है कि अगर ये काम कर लो तो तुम्हें क्या है इजाफी अजर और सवाब मिले, जिनको नवाफिल कहा जाए। वो थोड़ा समझ नहीं तो आगे से थोड़ा खड़े होकर बैठ नींद चली जाएगी। सुनना क्या है, जब नींद आए सबक में तो थोड़ा खड़े हो जाओ, बैठ जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जुमा के खुतबा के दौरान बंदा सो रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको खुतबा के दौरान नींद आए वो खड़े होकर थोड़ा सा ज्यादा बदल तो नींद उसकी खत्म हो गई। तो ये बता रहा था कि इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम दिए हैं फराइज, जो हर हाल में करना है, यानी मरते मरते में करना, और कुछ अहकाम है जो नवाफिल है। मसलन जो नफल है, नफल तुम्हारा इजाफी बात, उनको मुस्तहब्बात भी कहते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला। कैसे? अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत ये है कि फराइज के अलावा कुछ नवाफिल का भी एहतमाम हो, फराइज के अलावा नवाफिल का भी एहतमाम हो। तो एक बुजुर्ग हमारे उस्ताद बुखारी शरीफ हम उनसे पढ़ी, मौलाना साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे देखो मुस्तहब, इसमें जो है मीम सिन है, एक हा है और बा है, हुक्म के माना अल्लाह की मोहब्बत। अब ये कि मुस्तहब पर अमल करने से जितना अल्लाह की मोहब्बत है, इंसान अल्लाह का महबूब बन जाए।
جو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، جس کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اب مستحبات کو تھوڑا آپ دیکھیں، کیا مستحبات نمازوں میں؟ ایک تو نماز کے اندر مستحب ہے، ایک ہے مستحب نماز، ایک نماز کے اندر تو مستحب ہے۔ جیسے جب بندہ یہ رہا تکبیر کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو سجدہ کی جگہ پر نظر ہے، کھڑا ہے سجدہ کی جگہ پر نظر ہے، مستحب۔ رکوع میں گیا ہے تو رکوع میں جب جائے تو پاؤں کی پشت اس پر نظر ہے، اور جب بندہ جو ہے التحیات میں بیٹھے تو اپنے جو ہے ہاتھ کے رکھے ہوئے گھٹنے پر اس پر نظر ہے، التحیات میں بیٹھے اس کو دیکھیں، ہاتھ میں بولے۔ جب سجدہ میں گیا تو جو ہے نا دونوں جو ہے انگوٹھے میں دیکھیں، ناک دونوں انگوٹھے کے درمیان۔ جب سلام پھیرے تو دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر دیکھیں، یہ مستحب نماز کا اندر کے مستحب اور بہت سارے مستحبات۔ ایک نماز سے باہر کے مستحبات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، نماز سے باہر کے مستحبات، نفل نماز۔ نفل نمازیں ہم اگر یہاں سے شروع کریں، فجر کی نماز کے پڑھنا پڑھ لے گا، سورج نکلنے تک نفل نماز اور پڑھنا مکروہ ہے، تعلیم سوال کو گناہ۔ تو فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کیا کام ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، دعا مانگے، کوئی تسبیحات ہے وہ پڑھے، یہ جو ہے عمل ہے۔ جب سورج نکل آیا اب نفل نماز شروع ہو، 2 رکعت اشراق کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا مانگے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اشراق کی، ایک کا مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا اجر ہے۔ جو شخص فجر کے بعد ذکر تلاوت وغیرہ میں مشغول رہا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اگر نفل نماز پڑھتا ہے اس کو اشراق نماز، اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ اس کا مقبول حج اور مقبول عمرہ کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ 2 رکعت جو ہے اشراق کی نماز، یہ تو اجر ہے، اس کے علاوہ اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی، آہستہ آہستہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، اللہ کے پاس غیب خزانہ ہے، صحت کا خزانہ اللہ کے پاس، راحت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، سکون کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اطمینان کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، رزق کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ذلت کا خزانہ اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عزت کی زندگی دے گا، راحت کی زندگی دے گا، سکون کی زندگی دے گا، اطمینان کی زندگی دے گا، جو اللہ کا معبود ہے۔ تو اشراق کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر فجر کے بعد کوئی اور کام پڑھے تو کیا کرے کہ سبق شروع ہونے سے پہلے وضو پیشاب کر کے 2 رکعت نماز کسی نیت سے پڑھے۔ اگر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھنے کا موقع نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اور کام دوبارہ لے کے سبق کے لیے بیٹھنے سے پہلے وضو تازہ کریں اور پھر 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھیں، اللہ کی ذات کو ملے وہ اگر اس کو مل جائے۔ اور اگر وقت ہو 4 رکعت اگر پڑھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم ان کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا تھا. ادھر کا 4 تو 4 رکعت کے بعد پڑھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دن بھر کے اس کے حاجات و ضروریات کے کافی ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پورا رہا. میں جو حج پر جا رہا تھا 1 دن پہلے وہاں سے ایک بندے نے پیغام بھیجا مدینہ منورہ عالم ہے ہمارے دوست. پیغام یہ بھیجا کہ آپ آ رہے ہیں, آنے سے پہلے 2 رکعت اور نفل نماز پڑھی صلاۃ العصر. صلاۃ العصر پہلی رکعت میں یہ ہے آپ سورہ علم نشرح یہ پڑھ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھ اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ پڑھ. صلاۃ الحاجت پڑھ. صلاۃ الحاجت کسی کے کام سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھنا یہ مستحب ہے, اس کو سنت بھی کہتے ہیں. اب یہ کہ مسنون عمل ہے, اس کے اندر کوئی صورت متعین نہیں ہے. یہ مجرد تھا انہوں نے کہا کہ آپ صورت پڑھیں. پہلے رکعت میں جو ہے نا سورہ علم نشرح پڑھ, دوسرے میں یہ ہے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ اور اللہ کی دعا میں درس ہے. تو میں نے ایسے ہی کیا. تو میں نے پورے سفر میں یہ سے برکات دی. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے برکات میں پورے سفر میں ایک سکون کا اطمینان اور ہر موقع پر اللہ کی مدد ہوئی, اللہ نے مدد کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کے شروع حصے میں 4 رکعت نفل نماز پڑھے میں اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہوگا. پوری محنت تو 5 منٹ خرچ ہوگا, لیکن یہ کہ یہ 5 منٹ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ دین کے علاوہ دنیا کے کام کو بھی کیا کہیں مکمل کرنا. اسی طرح یہ فرمایا کہ جب بندہ کو کوئی بھی حاجت پیش آ جائے, کوئی ضرورت پیش آ جائے, حاجت ضرورت ہو وہ کیا کرے, وہ یہ کرے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے مانگ. ایک مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں. اور اگر اس کے بعد ایک دعا حدیث میں آئی ہے صلاۃ الحاجت, ہم ویسے یہاں پہ پڑھیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا كربا الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لها الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ صلاۃ حاجت کے بعد یہ دعا ہے جو کہتے ہیں دعائے حاجت. دعائے حاجت اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف ہے اور تعریف کے بعد جو ہے پھر اللہ سے سوال. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, یہ اللہ کو بہت معلوم ہے یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العالمین, ایسا سب لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صلاة الحاجة पढ़ने के बाद ये दुआ मांगो. जब ऐसे तेज बारिश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना. क्या दुआ? अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना. या अल्लाह बारिश को हमारे एक दिन बरसात में हम पर नहीं. ऐसे दुआ अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना. कि अल्लाह बारिश को क्या करे, एक दिन बरसात हम पर नहीं. तो दुआ करो मजलिस यहाँ पर होके तो हासिल दुआ करें. अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा वस्सलाम वस्सलाम तबारक व तआला या जलाल वल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. ونستغفرك اللهم ونتوب إليك ونستغفرك اللهم ونتوب إليك ونستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يا كريم. اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت هاديها ووليها ومولاها يا رحمن الرحيم. या अल्लाह या रहमान हमारे दिल पर दरबार मंजूर हो. या अल्लाह इस बारिश से हमारे बारे में रहमत बना. या अल्लाह से तमाम फवाइद बरकत हमें अता फरमा. या अल्लाह से तमाम पर नुकसान से हमारी हिफाजत फरमा. या अल्लाह से तमाम पर नुकसान से हमारी हिफाजत फरमा. या अल्लाह से तमाम पर नुकसान से हमारी हिफाजत फरमा. या अल्लाह या रहमान हमारे दिल पर दरबार मंजूर हो. या अल्लाह हमारे तमाम हवाई ज़रूरियात को पूरा फरमा. या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा. या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा. या अल्लाह या रहमान हम सबको आफियत की नसीब फरमा. या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान हम सबको जन्नत नसीब फरमा. जहन्नम से हिफाजत फरमा और जहन्नम वाला अमाल से हिफाजत फरमा. या अल्लाह या रहमान मुसलमान के तमाम गुनाहों को माफ फरमा. या अल्लाह या रहमान उम्मत के माओ बहनों को शरीर करने का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों को पूरी एक मुट्ठी जारी रखने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह हर किस्म के इलाज और समाज को मदद फरमा. आफात मसाइल से हिफाजत फरमा. तमाम मुद्दे बीमारियों से हिफाजत फरमा. रब्बना आतिना हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन.